الرحمن الرحیم باب ما جاء اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ۔ پیچھے ایک حدیث گزری تھی کہ ہر دو اذانوں کے بعد نماز ہے جتنا آپ کا جی چاہے۔ اس باب کے اندر ہم نے وضاحت کی تھی، یہاں دو اذانوں میں پہلی سے مراد اذان ہے اور دوسری سے مراد اقامت ہے، اور اس حدیث کا مطلب سمجھایا تھا کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، اور وہاں پر اس حدیث کا مقصد یہ بیان کیا گیا تھا کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اصل میں جو مؤذن ہے داعی وہ فرض کی طرف بلاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مسجد میں آئے تو یا وہ تحیۃ الوضو یا تحیۃ کیا کہتے ہیں مسجد یا کوئی نفل میں لگے گا تو یہ اس داعی کی مخالفت آئے گی کہ اس نے تو فرض کے لیے بلایا، یہ نوافل میں شروع ہو گئے۔ بات سمجھ میں آئی تھی؟ تو وہ حدیث اور یہ حدیث یہ دونوں ایک ہی مسئلے سے متعلق ہیں۔ اصل میں دونوں حدیثوں کو الگ الگ کرنے سے وہاں پر بھی مسئلہ پیدا ہوا اور یہاں پر بھی مسئلہ پیدا ہوا۔ اب وہ حدیث کا مفہوم اس لیے عرض کیا کہ وہ حدیث اور یہ حدیث، اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب اقامت ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، صرف فرض ہی پڑھنے ہیں، صرف فرض ہی پڑھنے ہیں۔ تو دونوں حدیثوں کا مطلب یہ تھا کہ اس حدیث کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی داعی نے فرض کے لیے بلایا ہے لہٰذا فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھنی، مطلب اذان سے مراد یہ تھی کہ بھئی داعی نے مطلقاً نماز کے لیے بلایا ہے۔ اور یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اقامت ہو جائے، مؤذن اقامت شروع کر دے تو اس حدیث کا مطلب ہے کہ اب کوئی نماز شروع نہیں کرنی، اب صرف فرض پڑھنے ہیں، اب صرف فرض پڑھنے ہیں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا، دو مسئلے پیدا ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی سنت یا نفل پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی سنت یا نفل پڑھ رہا ہے اور وہاں اقامت شروع ہوگی تو کیا کرے؟ ائمہ ثلاثہ حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین، یہ تمام حضرات کہتے ہیں کہ اسی حالت میں جس حالت میں ہے اقامت شروع ہو گئی بس کھڑے کھڑے سلام پھیر کے جماعت میں شریک ہو جائے، کیونکہ اب اگر یہ نماز پڑھے گا تو اس حدیث کی مخالفت آئے گی، باب کی حدیث کی مخالفت آئے گی۔ اور یہ مسئلہ اس لیے انہوں نے بتایا کہ ان ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نفل شروع کرنے سے اگر کوئی نفل شروع کرنے کے بعد اس کو ختم کر دے تو اس کی قضا ضروری نہیں ہے، ان کے نزدیک اس کی قضا ضروری نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ بھئی نفل شروع کرنے سے پہلے تو نفل تھے لیکن شروع کرنے کے بعد اب وہ واجب ہو گئے ہیں، اگر کوئی آدمی اس کو ختم کرے گا، توڑے گا، باطل کرے گا تو اس کی قضا لازمی ہے، ایک بات۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں یہاں حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی نے نماز شروع کی ہوئی ہے، اقامت شروع ہوگی تو نماز توڑ دے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اقامت شروع ہو جائے اب نوافل میں نہ لگے، سنت نفل شروع نہ کرے، یہ مطلب ہے، اب فرض پڑھنے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ شخص مراد ہی نہیں ہے جو پہلے سے نفل پڑھ رہا ہے، جو پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے وہ اس حدیث کے اندر ہے ہی نہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے، محمل یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ اقامت کے بعد کوئی نماز شروع نہ کرے سوائے فرض کے، لیکن جو آدمی پہلے سے پڑھ رہا ہے وہ تو اس حدیث کے ضمن میں ہی نہیں ہے۔ تو احناف یہ کہتے ہیں، امام اعظم امام علی مقام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کرے، اگر ایک رکعت پڑھی ہے تو دوسری اس کے ساتھ پڑھ کے پہلے قاعدے کے اوپر ہی سلام پھیر دے۔ اگر 4 رکعت شروع کی ہے تو پہلے قاعدہ میں شروع ہو کے دوسرے قاعدے اس کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کے قاعدہ پورا کر کے نماز ختم کر لے۔ اور اگر فجر کی سنتیں شروع کر رکھی ہیں اور اقامت شروع ہو گئی، فجر کی 4 سنتیں شروع ہیں، اقامت شروع ہو گئی، اول لوگ اس میں بہت زیادہ سستی کرتے ہیں۔ دیکھیں اول تو جب آدمی مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد جو ہے وہ وقت دیکھے کہ بھئی اتنا وقت ہے کہ میں 4 رکعت پڑھ سکتا ہوں، تو لوگ وقت نہیں دیکھتے، بس نماز سے جان چھڑاتے ہیں۔ اب مسجد میں آئے، یہ نہیں دیکھنا کہ وقت میں 4 رکعت سنتیں پڑھ سکتا ہوں ظہر کی، بھئی غلطی سے فجر کہہ دیا ہے، فجر نہیں اس میں 2 ہیں، اصل میں ظہر کی بات کہنی تھی۔
تو اب پہلے وقت دیکھے کہ بھئی اتنا وقت ہے، وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ میں 4 رکعت یہ ظہر کی سنتیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن لوگ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، بس مسجد میں آتے ہیں اور نیت باندھ لیتے ہیں، چاہے 1 منٹ ہو تب بھی نیت۔ یہ غلط ہے، یہ لوگوں کی سستی ہے۔ سب سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے جب بھی آپ مسجد میں آئیں، خصوصی طور پہ یہ کام ظہر کی سنتوں میں ہوتا ہے۔ فجر کے لیے اگلا باب آ رہا ہے، تو اب پہلے وقت دیکھیں، بھئی 5 6 7 منٹ ہیں تو شروع کر لے، نہیں ہے تو پھر انتظار کرے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ 4 سنتیں ظہر سے پہلے شروع ہیں، اب اقامت ہو گئی، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس نے تیسری رکعت کا سجدہ ابھی نہیں کیا، یعنی 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، تیسری رکعت بھلے رکوع بھی کر لیا، رکوع کے بعد قومے میں ہے، اقامت شروع ہو گئی، تو یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ کے سلام پھیر لے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو پھر چوتھی بھی پوری کر لے، لیکن اس میں کرے یہ کہ قرات کو مختصر کر لے، قرات کو مختصر کر لے۔ تو یہ ائمہ ثلاثہ تو کہتے ہیں کہ نماز کو توڑ کے جماعت میں شروع ہو، احناف کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ جو نفل سنتیں شروع کر رکھی ہیں اس کو کسی کھاتے میں لگائے، 1 رکعت پڑھی ہے تو دوسری ساتھ ملا لے، 2 رکعت پہ قاعدے پہ سلام پھیر لے، پھر جماعت میں شروع ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ فجر کی سنتوں کا کیا کیا جائے؟ فجر کی سنتوں کا تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ فجر کی سنتوں میں چھوٹے 2 امام تو کہتے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں بھی نہ پڑھے، اگر اقامت شروع ہو گئی، یہ ایسے وقت میں آ گئے کہ اقامت شروع ہو گئی یا نماز شروع ہے تو فجر کی سنتیں نہ پڑھے۔ جبکہ پیچھے حدیث میں آیا تھا، وہاں پر ہم نے اس کے فضائل میں یہ بات عرض کرنی تھی جو ذہن سے نکل گئی کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول جو فجر کی 2 سنتیں ہیں اس کے وجوب کا بھی ہے، کہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہیں اس میں امام صاحب کا ایک قول وجوب کا ہے، اگرچہ احناف میں اس پہ فتویٰ نہیں دیا گیا، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 دلیلیں ہیں۔ دلیل نمبر 1 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے متفق علیہ، بخاری مسلم میں، مشکات میں، حدیث نمبر 1163۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنا اہتمام فجر کی سنتوں کا فرماتے تھے اتنا کسی سنتوں کا نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 یعنی 179 پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں اس حال میں بھی نہ پڑھو، چھوڑو، اس حال میں بھی نہ چھوڑو بلکہ پڑھو اگرچہ گھوڑوں کے پاؤں تمہیں روند ڈالے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر لڑائی شروع ہے، جہاد میں آپ گئے ہوئے ہو، صف بندی ہو گئی ہے اور دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، تب بھی جو ہے نا یہ 2 رکعت سنتیں پڑھو اگرچہ تمہیں گھوڑوں کے پاؤں روند ڈالے۔ دوسری بات یہ کہ یہ واحد سنتیں ہیں جن کے لیے آگے باب آ رہا ہے کہ اگر یہ سنتیں رہ جائیں تو طلوع شمس کے بعد مکروہ وقت نکلنے کے بعد ان سنتوں کی قضا کی جاتی ہے، اگرچہ یہ قضا نہیں ہے، یہ اس سنتوں کا بدل ہے۔ تو اس اہتمام کی وجہ سے بڑے 2 امام کہتے ہیں کہ یہ سنتیں شروع، چھوٹے 2 امام کہتے ہیں کہ نہ پڑھے، جماعت میں شروع، بڑے 2 امام یعنی امام علی مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک قول، اگر 1 رکعت ملنے کی امید ہے تب بھی یہ 2 سنتیں پڑھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر قاعدہ اخیرہ اس کو پتہ ہے کہ میں 2 رکعت سنتے پڑھوں گا تو قاعدہ اخیرہ میں امام کے ساتھ مل جاؤں گا، تب بھی یہ بڑے 2 امام کہتے ہیں کہ یہ فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھیں گے۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اکثر میں یہاں پر بھی ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، ہمارے احناف کا مسلک یہ نہیں ہے کہ یہ 2 رکعتیں اول تو گھر میں پڑھی جائیں، اور اگر گھر میں نہیں پڑھی تو مسجد کے اندر نہ پڑھی جائیں۔ مثال کے طور پہ جیسے عام طور پہ مسجد ہوتی ہے، اس مسجد سے باہر تھوڑا برآمدہ سا ہوتا ہے یا کوئی سائڈ والی جگہ ہے تو یہ سنتیں وہاں پڑھے، لیکن عمومی طور پہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر جماعت بھی ہو رہی ہے، یہ مسجد کے اندر سنتیں بھی پڑھ رہا ہے، یہ عملی طور پہ جماعت کی مخالفت ہے۔ اور احناف کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، احناف کہتے ہیں کہ اگر مسجد کی کوئی فنا یعنی فنائے مسجد یا مسجد سے ملحق کوئی جگہ یا اس جہاں جماعت ہو رہی ہے اس کے علیحدہ کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر احناف بھی یہ کہتے ہیں کہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ کیوں کہ اگر اسی مسجد میں جماعت بھی ہو رہی ہے، یہ سنتیں بھی پڑھ رہا ہے تو یہ عملی طور پہ جماعت کی مخالفت ہے، لہذا ہمارے احناف ایسا کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی تاکید ضرور ہے، لیکن طریقہ پڑھنے کا ہم نے عرض کر دیا کہ مسجد کے اندر جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں یہ سنتیں نہ پڑھی جائیں، مسجد سے باہر اگر کوئی جگہ ہے وہاں پر پڑھی جائیں، یا گھر کے اندر پڑھ کے آدمی جماعت میں شامل ہو۔